اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس کو نوازتا ہے اور اس طرح غیبی طور سے نوازتا ہے کہ جہاں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. جس طرح وہ گائے کا واقعہ اس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اللہ رب العالمین کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اللہ کے خزانے ختم نہیں ہونے والے. ہاں جی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو دیتا ہے اور تصدیق کرتا ہے, یقین اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتا ہے عملاً اور یقین رکھتا ہے اس پر, اور اپنے عمل خیر میں اچھے کام میں جاری رہتا ہے, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کریں گے. ہر قدم پر اس کے لیے آسانیاں ہی پیدا کریں گے. وَمَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اور جو کنجوسی کرے گا اور جھٹلائے گا اللہ کے وعدوں کو, عملاً عقیدتاً اس پر یقین نہیں رکھے گا, تو اس کے لیے مشکلات ہی پیدا ہوں گی ہر قدم پر. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کے لیے ہم مشقتیں ہی آسان کریں گے, مشقتیں ہی اس کے راستے میں آئیں گی اور مشکلات ہی اس کے راستے میں رہیں گی. اس کا راستہ کبھی آسان نہیں ہو سکتا, دنیا میں نہ آخرت میں. اس لیے والدین کے ساتھ ہر صورت میں حسن سلوک کرنا ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ سے التجا کرتے رہنا ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز کے بعد مجھے رکا دے کے چلا گیا کہ میرا اوور ٹائم ہے, میں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں. میرے والد صاحب بڑے عالم دین تھے اور بڑے جو ہے یہ تھے, نیک تھے, آپ ان کا غائبانہ جنازہ پڑھ دینا. کہ اس کو باپ کا غائبانہ جنازہ پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. اب اس کے لیے زندگی میں آسانیاں کہاں سے ہوں گی, کہاں سے آسانیاں ہوں گی؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. رب کا وعدہ ہے, اس کے لیے مشکلات ہی, اس کا راستہ مشکل ہی رہے گا, اس کے لیے مشکلات ہی رہیں گی. تو بہرحال مختصراً یہ کہ جیسی توقعات آپ اپنی اولاد سے رکھتے ہیں, ان کے بڑے ہونے پر اور اپنے بڑھاپے میں, ویسا سلوک آپ جو ہے اپنے والدین سے کریں, اور جیسا آپ کا سلوک ہوگا ویسا ہی آپ سے سلوک ہوگا. آپ کی اولاد بھی ویسا ہی آپ سے سلوک کرے گی. یہ تو جو ہے دنیا میں لازماً اس کا بدلہ ہے اس عمل کا. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہر صورت میں, اور اللہ رب العالمین نے جس طرح فرمایا ہے ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دعوت بھی دینی ہے, دین کی بھی دعوت دینی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے, بڑی محبت سے, بڑے خلوص سے. اور دین کی دعوت ہمیشہ ہر شخص کو اخلاص کے ساتھ ہی دی جائے تو ہی فائدہ ہوتا ہے. تنقید برائے تنقید اگر ہو تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. ہمیشہ انسان کو جب بھی انسان دین کی دعوت دے تو یہی ذہن میں ہو کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. کسی کے کپڑے کو اگر چنگاری لگی ہو اور جل رہا ہو تو آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو یہ تمہارا کپڑا جو ہے, بچاؤ اپنے آپ. بالکل اسی طرح جو شخص غلط راستے پر چل رہا ہے اس کو اس انداز سے کہ یہ آگ کا بالن بن رہا ہے, اس کو بچانا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم زورور ہو کے مجھ سے جہنم کی آگ میں گر رہے اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ کے تم کو کھینچ رہا ہوں. دعوت ہمیشہ غیر کو بھی اس انداز سے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ ہو, اور بالخصوص والدین کو بھی دین کی دعوت دی جائے, لیکن کلہما قولاً کریما, باعزت طریقے سے. کبھی ان کا نام لے کے ان کو نہ بلایا جائے, مخاطب کیا جائے, ہمیشہ ادب کے ساتھ ان کو مخاطب کیا جائے. یعنی جیسا سلوک آپ والدین کے ساتھ کریں گے ویسا ہی, یا اس سے برا سلوک آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی. جیسا سلوک آپ اپنی اولاد سے رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں, ویسا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کریں اور اس سے بہتر کریں, تبھی آپ اپنی اولاد سے بہتر سلوک کی امید رکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ احکم الحاکمین مجھے آپ کو
اللہ رب العالمین ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا